حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام احمد رضا خان نے ویسے نہیں کہا تھا، وہاں گئے غزالی زمان احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ علیہ، آپ وہاں جب گئے تو آپ نے پشت کعبے کی طرف کی اور اپنا چہرہ جو تھا وہ روزہ رسول کی طرف کیا، جالیوں کی طرف۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے، کیفیت اور خشیت میں تھے کہ انہیں بار بار مطلع کیا جاتا مگر آپ کو پتہ نہیں چلا، عشق مصطفیٰ میں اتنے ڈوب گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو کہا یہ تو پاکستان کا مولوی ہے، انہیں پکڑ کر قاضی وقت کے پاس لے جایا گیا، شرطے نے پکڑا اور قاضی کے پاس پہنچا دیا۔ کہا حضور یہ تو کعبے کی طرف پشت کر کے روزہ رسول کی طرف رخ کر کے یہ دعا کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تم نے ایسا کیا؟ کہاں ایسا کیا ہے؟ کہا کیوں کیا؟ آپ دلیلیں قرآن سے بھی دے سکتے تھے، میرے جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو بھی پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جاؤ کا آ جاؤ در مصطفیٰ پہ، فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول، اللہ معاف کر دے گا، نبی کی سفارش ہو بس اللہ معاف کر دے گا۔ مگر آپ نے بڑی مزے کی بات کی، قیامت تک کے ایمان والوں کی اصلاح کر دی۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میری نعمتوں کا، میں مزید بڑھا دوں گا، تمہارے درجات بلند کر دوں گا، تمہاری شان مقام رفعت کو بلندی عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اللہ کو اتنے پسند آئے، انہیں اٹھایا اور چوتھے آسمان پہ میرا اللہ لے گیا۔ اب وہاں عیسیٰ علیہ السلام ناشکرے نہیں ہوئے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بولیں ایک دفعہ سبحان اللہ، وہاں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ احمد سعید کاظمی فرمانے لگے کہ اللہ وہاں بھی درجات اور بلند کرے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ وہاں سے بھی اٹھاتا، جیسا زمین پہ ذکر کیا اللہ نے اٹھایا آسمانوں پہ، چوتھے آسمان پہ لے گیا۔ اب وہاں ذکر ہوا ہے، عقل تو یہ کہتا ہے کہ اللہ انہیں عرش اعظم پہ اٹھا کے لے جاتا، فرمایا نہیں، ان کی اس تقوی کی وجہ سے، اس شکر کی وجہ سے، اللہ کو بار بار یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی بلند، اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قاضی کہنے لگا جی عطا کرے گا۔ کہا بتاؤ اللہ کہاں پہنچائے گا؟ کوئی نہ بولا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ نازل کرے گا دنیا میں، آیات کا سلسلہ جاری ہوگا، محبوب دو عالم کی شریعت کی پیروی کریں گے، اللہ کے محبوب کی غلامی کریں گے، اللہ کے محبوب کا قرآن بیان کریں گے، تورات زبور انجیل نہیں بیان کریں گے، رب کے محبوب کا قرآن بیان کریں گے۔ اس لیے اللہ فرمایا ایسا نبی ہے، بے شک بے نبی ہے اور صاحب کتاب ہے، برحق صاحب کتاب ہے، مگر چونکہ اب زمانہ تیری کتاب کا نہیں، اب زمانہ اللہ کے نبی کے قرآن کا زمانہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اور اب شریعت تیری نہیں چلے گی، شریعت محبوب مصطفیٰ کی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، پہلے رب نے درجہ دیا، زمین سے اٹھایا چوتھے آسمان پہ لے گیا، اور پھر چوتھے آسمان سے اٹھایا گیا، اللہ قدم مصطفیٰ میں محبوب کی جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں یہاں رخ اس لیے کر کے دعا کرتا ہوں کہ یہ جگہ سب سے افضل ہے۔ قاضی نے کہا تم کیا کہتے ہو، یہ کعبے سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میرا ایمان تو یہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ افضل ہوتا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ادھر نہ بھیجتا، ادھر ان کے قدمین کی طرف ایک ابو بکر موجود ہے، دوسرا عمر موجود ہے، اور تیسرا جگہ رکھی ہوئی آج تک، باقاعدہ وہاں آخر میں آئیں گے، نبوت کا سلسلہ ہوگا، تبلیغ کریں گے، وصال ہوگا، اور اللہ محبوب دو عالم کے قدموں میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ عرش کو اقرار نہیں آ رہا تھا، محبوب کے قدم لگے تو عرش کو سکون آ گیا، اور جہاں اللہ کے نبی کا پورا وجود موجود ہے اس جگہ کی کیا بات ہوگی۔ الروضہ تو من ریاض الجنہ، خود میرے نبی پاک نے فرمایا نا، یہ جو میری قبر والی جگہ ہے اور یہ مسجد کے درمیان کا ٹکڑا، یہ ریاض الجنہ، اور آج تک دنیا اس کو ریاض الجنہ کہتی ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔